قائی قبیلے پر منگول حملہ کر دیتے ہیں۔ بالا خاتون اور فاطمہ خاتون منگولوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی ایک منگول تلوار اٹھا کر فاطمہ خاتون کی طرف بڑھتا ہے۔ بالا خاتون یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے، مگر تبھی ایک تیر آ کر اس منگول کی کمر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ تیر کسی اور نے نہیں بلکہ حلیمہ خاتون نے چلایا تھا۔ بڑے ہی مہارت سے تیر چلا کر حلیمہ خاتون فاطمہ خاتون کی جان بچا لیتی ہے۔ فاطمہ خاتون بھی شکریہ کی نظروں سے مسکرا کر حلیمہ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک منگول غازی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ حلیمہ اپنی تلوار لے کر اس کے پیچھے آتی ہے اور اس کی کمر پر ایک زوردار وار کرتی ہے، جس سے وہ منگول وہیں پہ گر کے مر جاتا ہے اور اس طرح حلیمہ غازی کو بھی بچا لیتی ہے۔ حلیمہ اور بالا خاتون جنگل میں علاؤ الدین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک منگول حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالا خاتون حلیمہ سے کہتی ہے تم میرے پیچھے ہی رہنا، مگر حلیمہ کہتی ہے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی والدہ۔ تبھی منگولوں کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور حلیمہ خاتون بڑی مہارت سے منگولوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ کی تلوار بازی دیکھ کر بالا خاتون حیران ہو جاتی ہیں۔ تبھی اوپر سے عثمان صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ ایک منگول خنجر اٹھا کر عثمان صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ حلیمہ دیکھ لیتی ہے اور اپنا تیز ترین خنجر وہیں سے کھڑے ہو کر اس منگول کی طرف پھینکتی ہے جو اس منگول کے سینے میں لگتا ہے، اور اس طرح عثمان صاحب کی جان بھی حلیمہ بچا لیتی ہے اور پھر بڑی مہارت سے باقی منگولوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایک دن حلیمہ خاتون اور فاطمہ خاتون جنگل میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے جاتی ہے کہ وہاں ایک شیطانی عورت حلیمہ کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حلیمہ کو آسانی سے قابو کر لے گی، مگر تبھی حلیمہ ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا کر اس شیطانی عورت کے سر اور پھر ٹانگوں پہ مارتی ہے، جس سے وہ شیطانی عورت زمین پر گر جاتی ہے اور حلیمہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بیگم خاتون اور صوفیہ بالا خاتون کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران صوفیہ اور ہولوفیرا خاتون دو بدو ہوتی ہیں کہ صوفیہ اپنی لمبی ٹانگ مار کر ہولوفیرا کو نیچے گرا دیتی ہے اور ہولوفیرا پر اپنی تلوار سے وار کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ حلیمہ اس کی تلوار کے اس وار کو بڑی مہارت سے روک لیتی ہے اور اس طرح ہولوفیرا کی جان بھی بچا لیتی ہے۔ حلیمہ بالا خاتون اور عثمان بے کے ساتھ مل کر علاؤ الدین کو بچانے جاتی ہے۔ وہاں موجود تمام منگولوں کا خاتمہ کر کے اپنے بھائی علاؤ الدین کو بچا لیتی ہے اور پھر وہ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ فاطمہ خاتون قائی قبیلے کی خواتین کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہیں۔ اوپر سے بالا خاتون بھی تشریف لے آتی ہے۔ بالا خاتون فاطمہ خاتون کی مشق دیکھ کر انہیں سراہتی ہیں اور پھر حلیمہ خاتون سے کہتی ہیں حلیمہ خاتون اپنی تلوار نکالو اور اپنی مہارت دکھاؤ۔ پھر حلیمہ خاتون بھی اپنی تلوار نکالتی ہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹی میں ایک زبردست مشق شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون اپنی تلوار کی مہارت دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، مگر حلیمہ بھی بھرپور دفاع کرتی ہے اپنا، مگر بالا خاتون چونکہ ایک مضبوط، طاقتور اور تجربے کار جنگجو ہیں، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر میں حلیمہ کی تلوار کو گرا دیتی ہے۔ جب حلیمہ کی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے تو بالا خاتون اپنی تلوار سے حلیمہ پر ایک زوردار وار کرتی ہے، مگر حلیمہ خاتون بھی اپنا خوب بچاؤ کرنا جانتی ہے۔ وہ بڑی مہارت سے بالا خاتون کی تلوار کے اس وار سے خود کو بچاتی ہے، مگر پھر بالا خاتون اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیتی ہیں۔ اس طرح بالا خاتون یہ مشق جیت جاتی ہے۔ شیطانی عورت صوفیہ ایک بار پھر سے بالا خاتون کے قافلے پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہاں بھی حلیمہ اپنی مہارت دکھاتے ہوئے نظر آتی ہے، مگر صوفیہ خاتون بڑی چالاکی سے حلیمہ کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی بالا کی بیٹی حلیمہ ہے۔ صوفیہ ابھی ہنس ہی رہی ہوتی کہ حلیمہ چپکے سے اپنا تیز ترار خنجر نکال کر صوفیہ کے پیٹ میں گھونپ دیتی ہے اور پھر صوفیہ کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں ایک کائی ہوں، میں عثمان سردار اور بالا خاتون کی بیٹی ہوں۔ یہ حقیقت تھی یا خواب یا عثمان صاحب کی کوئی پلاننگ، یہ تو بہرحال اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں، میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔